نے کہا کہ نماز میں مائک پر نماز پڑھانا لاؤڈ اسپیکر پر وغیرہ پر یہ بدعت ہے، اور کہتے ہیں کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس سے تکبیرات کی سنت ختم ہو گئی ہے۔ نماز میں ایسی چیز کو شامل کرنا جو اس کا حصہ نہ ہو، یہ نماز کو برباد کرنا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ لیکن پہلی بات تو ہے کہ یہ واقعی بدعت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کچھ دین اور دنیا میں نئی چیز ایجاد ہوئی اس کا نام ہے بدعت۔ اب اگر وہ دین کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں، یعنی بری بدعت۔ اور اگر دین کو تقویت دینے والی ہے، کسی اچھی نیت کے ساتھ، علماء کی تائید کے ساتھ ایجاد کی گئی ہے، تو اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ اور اگر دنیا کی کوئی نئی چیز جیسے نئے نئے کھانے، سواریاں وغیرہ، تو انہیں بدعت مباحہ کہا جاتا ہے۔ جس پر گرفت ہے وہ بدعت سیئہ ہوتی ہے، باقی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ ابھی جو مائک کے پر نماز ہے، یہ اس میں علماء کا یقیناً اختلاف ہے، لیکن اگر آپ اختلاف والے گروپس کی تعداد کا اندازہ کرنا چاہیں تو اگر 98% پورے ورلڈ کے علماء ایک طرف مانا جائیں جو اسپیکر پہ نماز کو جائز کہتے ہیں، تو اونلی 2% ہیں کہ جو اس طرح کی بات کہہ کے اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ ان کی بھی بالکل رائے کا احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، لیکن میرے آقا نعمت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مختلف فی مسئلہ ہوتا ہے، یعنی ایسا مسئلہ جس میں فقہا کا اختلاف ہو جائے، تو جس طرف میجورٹی ہوگی حق اس طرف ہوگا۔ تو دنیا بھر کے 98% علماء، عرب علماء، عجم کے علماء، یہ سب گمراہ ہوں اور اونلی 2% صحیح رائے رکھتے ہوں، یہ ویسے بھی آپ غور کر لیں کہ مناسب نہیں ہے کہ یہ 2% اونلی یہ کہیں۔ وہ اپنے موقف پہ قائم رہیں، ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے، حالانکہ ہونا تو اصول کے مطابق چاہیے کہ جب 98% ایک طرف ہیں تقریباً، تو حق ادھر ہی ہوگا، مان لینا چاہیے۔ لیکن چلیں کوئی بات نہیں، پھر بھی وہ کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کو غلط کہنا اور ان سب کو کہنا کہ نماز برباد کر رہے ہیں، اس پہ ذرا خود ہی توجہ کر لیں تو زیادہ مناسب ہے۔ دوسری بات یہ کہنا کہ لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے تکبیرات کی سنت ختم ہو گئی، دیکھیں میں نے خود بڑے بڑے اجتماعات اٹینڈ کیے ہیں، انہی تکبیرات کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی نمازیں برباد ہوئیں۔ یعنی ایسے ایسے اجتماع جن میں پہلے اسپیکر یوز نہیں ہوتا تھا، تکبیرات کے لیے ایک تو اتنے افراد کو جمع کرنا کہ جو واقعی تکبیر لگانے کے تمام شرعی مسائل جانتے ہوں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور پھر اتنے بڑے مجمع کے اندر بعض اوقات آواز ایک امام کی پہلے مکبر کے پاس، پھر دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، اور 10ویں 20ویں تک پہنچتے پہنچتے امام صاحب نے جیسے رکوع کے لیے تکبیر کہی ہے، وہاں پہنچتے پہنچتے یہ کھڑے بھی ہو گئے، رکوع میں سجدے میں چلے گئے، وہ ابھی رکوع میں جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے نمازوں کی بربادی کا سامان ہوا۔ جب جدید ٹیکنالوجی موجود ہے اور اس میں علماء نے تائید بھی کی ہے تو اس سے استفادہ کرنا ہی سمجھداری ہے۔ بہرحال مسئلہ وہی ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، جو نہیں کر رہا اس سے لڑے نہیں، آپ کرتے رہیں، یہ بالکل جائز ہے۔